25واں پارہ ہے سورۃ الزخرف، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے ہیں، تو ان کے آباء و اجداد کا جو نظام چلا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے، اور یہ ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے قائل تھے، وہ تو بتوں کی عبادت سے برات کا اعلان کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر کے اندر اپنے ابو کے سامنے اور اپنے معاشرے والوں کے سامنے اس بات کا کھل کے اعلان کر چکے ہیں بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ صرف ایک اللہ کو معبود برحق مانتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ اپنی اولاد پر یہ محنت کر چکے، ان کو بھی یہ پیغام دے چکے کہ کائنات کے نظام میں معبود برحق ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود۔ اب اللہ جل شانہ بیان فرماتے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے کلام یعنی قرآن مجید کو سحر سے تعبیر کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر واقعی یہ نبوت کوئی بہت بڑی چیز ہے تو پھر یہ کسی اچھے خاصے بندے پر اس کا نزول ہونا چاہیے تھا، یعنی اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا اللہ کی طرف سے اس کی بہت بڑی اہمیت اور حیثیت ہے، تو اہل ثروت میں سے چاہیے تھا کہ کسی اچھے مالدار شخص کو یہ چیز ملتی، لیکن جب یہ ایک عام سی شخصیت کو یہ چیز دی گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے، ورنہ اگر یہ قیمتی چیز ہوتی تو پھر مال والے افراد والے بندوں کو چاہیے تھا۔ عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، یہ لوگ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے تھے کہ اگر نبوت کوئی بہت بڑی چیز ہوتی تو ہمیں دینی چاہیے، ہمیں ملنی چاہیے، لیکن اللہ جل شانہ اس کا جواب فرماتے ہیں۔ اللہ ان کے قول کو ذکر کرتے وقالوا، کہا ان لوگوں نے لولا نزل هذا القرآن، کہ اس قرآن کو جو پیغمبر کی پیغمبری پر سب سے بڑھ کر دلیل ہے، اس کو کیوں نازل نہیں کیا گیا علی رجل، ایک بندے پر، عظیم، بڑے بندے پر، من القریتین، ان دو بستیوں میں سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ واقعی یہ قرآن اگر پیغمبر کی پیغمبری پر دلیل ہے اور یہ ایک قیمتی چیز ہے تو پھر ایک مالدار اور صاحب رسوخ جو معاشرے کے اندر اثر رسوخ رکھنے والا ہوتا ہے اس کو ملنی چاہیے۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر حال دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے علم کا کیا حال ہوتا ہے۔ دنیا کے دو چار الفاظ پڑھا ہوا انسان، اس کی اہمیت کتنی ہوتی ہے؟ اللہ کے دین، قرآن اور حدیث کا پڑھا ہوا انسان، علم رکھنے والا انسان، ہم معاشرے کے اندر اس کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ آج کا معاشرہ حال یہ بن چکا ہے کہ کوئی دین والا بندہ اچھا کپڑا پہنے، اچھی گاڑی استعمال کرے یا اچھی رہائش استعمال کرے، او بھائی اس نے یہ کہاں سے حاصل کیا؟ اس میں یہ کیوں پھرتا رہتا ہے؟ یعنی یہ دین والا بندہ ہمیشہ ایسے ہی گھومے گا پھرے گا کہ کپڑے پرانے کپڑوں والا، بیکار سی سواری والا، پرائے گھر میں رہنے والا، کرائے کے مکان میں رہنے والا۔ ہمارا تصور یہ بن چکا ہے، بہت سال لوگ اس وجہ سے اس لائن پہ آتے نہیں ہے کہ جی یار یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر تو پیسہ کوئی ہے نہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، دنیا والوں کے پاس تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، اس کی قیمت تو اس کو نازل کرنے والے کے پاس سے۔ لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس سے ہٹ کر دنیا کے ظاہری نظام میں جو روزی کے اسباب ہے، روٹی کپڑا مکان، تمہارا کھانا پینے کا نظام، اللہ فرماتے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تم تو اس کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں ظاہری دنیا کی فانی چیزوں کے بارے میں بتلاتے کہ یہ بھی ہم تمہارے مابین تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تقسیم تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو اللہ جل شانہ بادشاہ بنا رہے، کسی کو گدھا بنا رہے، کسی کو پیغمبر بنا رہے، کسی کو امتی بنا رہے۔ نبوت انسان کے اپنے کسب، اپنے فعل، اپنے ذاتی کمالات کی وجہ سے نہیں، نبوت اللہ کی عطا ہے بس، جس کو اللہ دینا چاہے، دنیا والے چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، دنیا والوں کی عقلیں اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ یہی تو بنیادی مسئلہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے کسب کے حوالے سے اپنے آپ کو اس درجے پہنچا چکا کہ جی وہی میں پیغمبر بنایا گیا ہوں، اور جب کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ہاں ہم مانتے ہیں خاتم النبیین ہے، لیکن وہ خاتم النبیین کو اس معنی میں لیتے کہ وہ نبی گر ہے، اس کو ایک سٹیمپ دیا گیا، اس سے جس پہ سٹیمپ لگا دیا وہ آگے پیغمبر ہوگا۔ دھوکہ یہ دیتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کے اندر انتہائی احتیاط کے ساتھ کسی کو پڑھنا، کسی کو سننا، اس میں محتاط انداز اپنانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو تمہارے مابین دنیا کی روزی تقسیم کی ہے اور یہ ہماری عطا ہے، تو جس طرح دنیا کے اعتبار سے ہم تقسیم کرتے رہتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے بعض کو بلندی عطا کی ہے بعض پر درجہ کے اعتبار سے، کسی کو اچھے ساز و سامان سے نوازا ہے، دنیاوی اسباب کے حوالے سے اچھے کھانے، اچھے کپڑے، اچھی سواری، اچھے گھر سے نوازا ہے، کسی کا کھانا کم ہے، کسی کی رہائش کمزور ہے، کسی کے کپڑے کمزور ہے، کسی کے دنیا کے اعتبار سے حالات اور سہولیات کے اعتبار سے کم درجے کا ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض کو خدمتگار بنا دے۔ ایک صاحب مال ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، سرمایہ دار انسان ہے، دوسری طرف ایک غریب فقیر مسکین ہے لیکن وہ محنت والا ہے، تو ایک مال لگاتا ہے دوسری محنت کرے، معاشرے کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اس لیے اسلامی نظام کے حوالے سے یہاں ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک کیپٹلزم نظام چل پڑا، سرمایہ دارانہ نظام، دوسری طرف اشتراکی نظام چل پڑا، دونوں نظام دنیا کے اندر فیل ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی رائے یہ کہ اصل دنیا کے اندر سرمایہ اور پیسہ، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سرمایہ دار سرمایہ لگاتے ہوئے مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے مال کی بڑھوتری میں لگا ہوا ہے، اور اس کے انجام میں مالدار ترین بنتا چلا جا رہا ہے اور غریب ترین بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ہاں محنت کی کوئی حیثیت نہیں، معاشرے کے غریب طبقہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری طرف اشتراکیت کا نظام چل رہا، وہ کہتے ہیں محنت اصل ہے، جس کے پاس محنت ہو تو وہ کامیاب۔ لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ پیسہ سارے کا سارا وہ نظام کے حوالہ کیا جائے اور اس نظام کے ماتحت لوگوں کو برابر تقسیم کیا جائے۔ اس کا جو پھر نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں اور وہ پورے پیسے کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اقربا پروری سے کام لیتے ہیں، دوست نوائی سے کام لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پیسے دیتے ہیں، ان کو پیسہ مل جاتا ہے، وہ ترقی کر لیتے ہیں اور عام معاشرے والے محروم رہ جاتے ہیں، سب کو یکساں تقسیم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے، اسلام نے سرمایہ کی بھی اہمیت ثابت کر دی، اور دوسری طرف غریب فقیر محنت مزدوری کرنے والوں کی اہمیت بھی ثابت کر دی کہ سرمایہ دار کا محنتی مزدور کے بغیر چارہ کار نہیں، اور مزدور کا سرمایہ دار کے بغیر چارہ کار نہیں۔ مدنی طبع بنایا،
سرمایہ دار اپنے سرمایہ میں ترقی کرنا چاہتے تو مزدور کو برائے کار لائے گا. کارخانہ دار کارخانے کا نظام چلاتا ہے لیکن اس کی برکت سے کئی سارے مزدوروں کے گھر کے چولہے چلتے رہتے ہیں. اس لیے ان کے حقوق رکھ دیے. اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اپنی مزدوری دے دو. اور صرف مزدوری نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سرمایہ دار ہیں اور یہ مزدور ہے اور اس کی تنخواہ پر ماہانہ تنخواہ کے اعتبار سے گھر کا نظام پورا نہیں چل رہا ہے تو سالانہ اعتبار سے تجھ پر زکوٰۃ فرض، کو زکوٰۃ میں بھی حصہ دے دو، لیکن وہ مزدوری کے عوض میں نہیں دو گے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرمایہ دار پر اپنے معاشرے کے کمزور طبقے والوں کے لیے جو لو ڈگری کے لیول ہیں اور جو لوگ ہیں، اب ان کے لیے آپ کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. ماہانہ اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے، آپ جو تنخواہ دے رہے ہو اس سے اس کا کام نہیں چل رہا، اس کے اضافی اس کو تعاون کر لیا کرو. اس کے ساتھ اس کی بچیوں کی شادیوں کا موقع آیا اس کے ساتھ تعاون کر لو، 24 گھنٹے آپ کا پابند ہے. تو بہرحال شریعت نے یہاں پر کچھ اور اصول بھی بتلا دیے ہیں، لیکن اللہ جل شان یہاں پر جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے کہ جیسے دنیا کے اندر دنیا کے ساز و سامان اور روزی کے اسباب اللہ ہی کی طرف سے تقسیم ہے، ایسے ہی نبوت اور قرآن کا نازل ہو جانا یہ اللہ ہی کی طرف سے تقسیم ہے. بس اس میں دنیا والوں کی کوئی عقل نہیں چلتی. نہیں جی یہ تو اس درجے بندے کو ملنی چاہیے تھی نبوت، یہ قرآن فلاں بندے کو ملنا چاہیے، نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ خوب سمجھتے اپنے حکمت کے مطابق مسئلہ کے مطابق جس کو نبی بنانا چاہے، جس کو قرآن دینا چاہے اللہ دے چکے. اب امت کا کام ہے کہ اللہ نے جس کو پیغمبر بنایا ہے اس کا پابند بن کر زندگی گزارے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ زیادہ افراد والا ہے چاہے وہ تھوڑے کم افراد والا ہے. بس اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس افرادی قوت ہے، ان کو یہ نبوت ملنی چاہیے، ان کو یہ قرآن ملنا چاہیے، قرآن کا نزول اس پر چاہیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے مال و دولت کے مقابلے میں، تمہارے افراد کے مقابلے میں اللہ کی جو رحمت ہے، اور رحمت سے مراد پیغمبر کی پیغمبری یا نبوت یا اللہ کی طرف سے قرآن کا مل جانا. اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کے اندر جتنی چیزیں جمع کر چکے ہو جس کی وجہ سے اپنے آپ کو خیر والے سمجھتے ہو اور بہتر سمجھتے ہو اس پیغمبر سے، یاد رکھو تمہاری ساری چیزوں کے مقابلے میں پیغمبر کی پیغمبری یہ اعلیٰ درجے کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے مقابلے میں تمہاری یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ، تمہارے رب کی مہربانی بہت بہتر ہے، مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو. لہذا یہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی خاص چیز ہوتی جس طرح دنیا میں دوسری چیزوں کے حوالے سے ہم اعلیٰ رکھے گئے ہیں تو لہٰذا یہ چیز ہمیں دی جاتی، لیکن جب ہمیں نہیں دی گئی اس کا مطلب کسی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. یہ غلط تصور ہے تمہارا. اللہ کے ہاں اللہ نے جس طرح دنیا کی روزی کو نازل فرمایا ہے ایسے ہی اللہ پاک نے آسمان سے نبوت کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا اور پیغمبر کو پیغمبر عطا فرما دی. اللہ نے اپنی منشا کے مطابق عطا کی ہے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے شخص پر. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ آپ کے رحمت کو تقسیم کرتے ہیں. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے تقسیم کر رکھی ہے ان کے درمیان ان کی روزی کو دنیاوی زندگی میں. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بلند کیا ہے بعض کو بعض پر درجے کے اعتبار سے، یعنی ہم نے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے بلندی عطا کی ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے بعض کو اپنے لیے خدمتگار بنا دے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی مہربانی بہت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے یہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں. صدق اللہ.